جب وہ باہر آئی تو سالم گاڑی سے ٹیک لگائے اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ منسا کو آتے دیکھ کر سالم نے اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ وہ چلتی ہوئی آئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کو بٹھانے کے بعد سالم بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اس سے کچھ کہے بغیر سالم نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ منسا نے اس کے سیریس چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ اس کی بات پر سالم اس کو ایک نظر دیکھ کر مسکرایا اور پھر نظریں سڑک پر مرکوز کرتے ہوئے بولا، یہ تو سرپرائز ہے نا؟ سالم: آئی ڈونٹ لو سرپرائز، پلیز ابھی بتائیں مجھے، منسا نے بے صبری سے کہا۔ سالم کی مسکراہٹ دیکھ کر اب اسے بھی کچھ تسلی ہوئی تھی۔ سالم نے اسے دیکھے بغیر چہرے پر مسکراہٹ سجائے اپنا ایک ہاتھ اس کے ہاتھ کی طرف بڑھا اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو اس کی انگلیوں میں پھنسایا۔ بس تھوڑا سا ویٹ اور۔ منسا نے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور مسکرا کر سامنے دیکھنے لگی۔ فرزانہ بیگم نے اذلان کو صبح ہی بتا دیا تھا کہ وہ کل ایمن کے گھر جائیں گے۔ اذلان اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا، لیکن کام میں تو اس کا دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی نئے نئے عشق کا خمار اس کے سر پر خمار تھا۔ وہ بس ایمن کو سوچتا رہتا تھا اور خیالوں میں اسے اپنے ساتھ تصور کرتا رہتا تھا۔ یہ ایک فطری بات تھی، انسان کو جو پسند آ جائے تو وہ کتنا ہی دور ہو، چاہے اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، لیکن خیالوں میں خود کو اس کے ساتھ تصور کرتا رہتا ہے۔ اذلان کا بھی آج کل یہی حال تھا۔ کام میں اس کا بالکل دل نہیں لگ رہا تھا، اور ایمن سے تو ویسے ہی اس نے بات کرنی تھی، تو اس نے جلدی سے اپنا فون اٹھایا اور ایمن کو کال ملائی۔ فائل کا صفحہ پلٹتے ایمن کا ہاتھ فون بجنے کی آواز پر رکا۔ اس نے ایک ہاتھ فائل پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے فون اٹھایا۔ اذلان کا نمبر دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا۔ لگتا ہے بڑی یاد ستا رہی تھی آپ کو میری، ایمن نے کال پک کر کے ایک ادا سے کہا۔ وہ تو ہر وقت ستاتی ہے، تم کوئی تھوڑی ظالم ہو، اذلان نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ مجھے تو ظالم اب آپ نے بنا دیا، وہ بھی صرف خیالوں میں، ورنہ ریئل لائف میں آپ کو مجھ سے شریف لڑکی نہیں ملے گی، ایمن نے دوبارہ اپنی ٹون میں واپس آتے ہوئے کہا۔ یہ تو میں مانتا ہوں میری ایمن جیسا کوئی نہیں ہے۔ اذلان اب آہستہ آہستہ اپنے دل کی باتیں اس سے کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تو اس کی ایک بات پر جھیپ سی گئی تھی۔ اچھا، ایک بات بتانی تھی تمہیں، ایمن کو چپ پا کر اذلان نے اپنی بات جاری رکھی۔ جی بولیں۔ کل میرے گھر والے آ رہے ہیں تمہارے گھر رشتہ لینے، تو اپنا ایڈریس بھیج دو مجھے۔ اذلان کے نارمل انداز میں کہی گئی بات پر وہ اچھل پڑی تھی۔ کیا؟ وہ کل آ رہے ہیں اور آپ مجھے اب بتا رہے ہیں؟ ایمن نے پرشکوہ لہجے میں کہا۔ ہاں تو اس میں اتنا گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ اذلان نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اتنی تیاریاں کرنی ہوتی ہیں جناب۔ نہیں تم تیار مت ہونا، تم ویسے ہی بہت پیاری ہو۔ اذلان نے مسکرا کر اپنی طرف سے اس کی گھبراہٹ کم کرنے کی کوشش کی۔ اس کی بات پر ایمن نے ہونٹ لٹکا کر برا سا منہ بنایا۔ اپنی نہیں، ہم جیسے لوگوں کو تو گھر کی صفائیاں مار دیتی ہیں۔ ارے یار اس کو چھوڑو، میرے پیرنٹس ان باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتے، اذلان نے اسے ریلیکس کرنے کے لیے کہا۔ اوکے، ایمن نے بوجھل سا جواب دیا۔ اچھا ہم بعد میں بات کرتے ہیں، میں کچھ کام کر لوں، اذلان نے موزتانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، ایمن کا جواب سننے کے بعد اذلان نے کال بند کر دی اور ایمن کو اب گھر جانے کی جلدی تھی۔ وہ دونوں اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ ایک یہ ہوٹل نما لیگون تھا جس کی پچھلی سائڈ پر ایک سمندر بہتا تھا۔ ایک طرف گھاس نما جگہ پر بہت سی فیملیز بیٹھی انجوائے کر رہی تھیں، ساتھ ہی کرسیاں اور میز سجے پڑے تھے جس پر بیٹھ کر بہت سے لوگ کھانوں میں مصروف تھے۔ دوسری طرف 2-3 سیڑھیوں کی بلندی پر ایک کمرہ تھا جس کا سبز رنگ کا شیشے کا دروازہ تھا۔ اس کے باہر کھڑے ہو کر کوئی اندر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ منسا قدرے حیرت سے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس طرف آؤ، سالم کے کہنے پر وہ میکانکی انداز میں اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ اسے اسی کمرے میں لے گیا۔ کمرے کے بالکل درمیان میں ایک میز رکھا تھا جس کے آس پاس 2 لمبی لمبی کرسیاں رکھی گئی تھیں۔
سالم ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور اشارے سے منسا کو دوسری کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ منسا برا سا منہ بنائے وہاں بیٹھ گئی۔ مجھے لگا آپ مجھے کسی بڑے ریسٹورنٹ یا کسی پر اسرار جگہ پر لے کر جا رہے ہیں، لیکن آپ تو ڈھابے جیسی جگہ پر ہی لے آئے۔ منسا نے منہ بنا کے عجیب زاویے بنا کر سالم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ جگہ بھی بری نہیں ہے، ایکچولی مجھے اور کوئی جگہ نہیں ملی جہاں تم اور میں اکیلے ہوں۔ سالم کی وجہ پر منسا خاموش ہوئی۔ اور میرا سرپرائز؟ کچھ یاد آنے پر وہ چونک کر بولی، وہ تو میں مذاق کر رہا تھا۔ سالم نے آنکھوں میں شرارت لاتے کہا۔ سالم؟ منسا برا سا منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ اچھا منہ مت بناؤ اور ہاتھ دو مجھے۔ سالم نے اپنا ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ منسا نے بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ سالم نے ہاتھ پکڑ کر اسے چیئر سے اٹھایا اور دونوں چلتے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ سالم نے بیگ سے ایک ڈبی نکالی اور منسا کو دیکھتے اس کے سامنے پرانے ہیرو کی طرح ایک گھٹنے کے بل بیٹھ گیا اور ڈبی کھول کر اس کے سامنے کی۔ اس ڈبی میں نگوں سے بھری ایک انگوٹھی چمک رہی تھی۔ منسا نے حیرت اور خوشی سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ وہ پہلے انگوٹھی کو اور پھر سالم کو دیکھنے لگی اور پھر جلدی سے اس سے انگوٹھی لے کر اپنی انگلی میں پہننے لگی۔ کیسی لگی؟ سالم نے سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ بہت بہت خوبصورت ہے، منسا نے خوش ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ بس اب مجھ سے اور ویٹ نہیں ہوتا شادی کے لیے، میں بہت جلد اپنی امی کو بھیجنے والا ہوں، سالم نے بے صبری دکھاتے ہوئے کہا۔ منسا اس کی بات پر مسکرائی، جس کا مطلب تھا کہ اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسے دیکھ کر سالم بھی مسکرایا۔ اچھا چلو ہم یہی گھومنے چلتے ہیں، پھر یہیں سے لنچ کرتے چلیں گے۔ سالم کے کہنے پر منسا نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ قدم بڑھاتی باہر چلی گئی۔ خالد صاحب اس وقت سالم کے روم میں بیٹھے تھے جب اس کے ٹیبل کے پاس رکھا ٹیلی فون بجنے لگا۔ انہوں نے اٹھ کر ٹیلی فون اٹھایا۔ سالم بیٹا، شمائلہ کی آواز ابھری۔ وہ تو اس وقت آفس میں نہیں ہے، خالد صاحب نے صاف گوئی سے مختصر جواب دیا۔ نہیں ہے؟ کہاں گیا ہے؟ شمائلہ نے تجسس سے پوچھا۔ یہ تو ہم نہیں جانتے، اگر آپ کو کوئی پیغام دینا ہو تو ہمیں دے دیں، ہم ان تک پہنچا دیں گے، خالد صاحب نے مہذب لہجے میں کہا۔ نہیں، کوئی خاص کام نہیں تھا، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ کہہ کر شمائلہ نے کال ڈسکنیکٹ کی۔ خالد صاحب نے ایک دفعہ ٹیلی فون کو دیکھا، دل میں خیال آیا کہ شاید کچھ غلط کر دیا۔ یہی سوچتے وہ دوبارہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ لنچ کے بعد منسا اور سالم آفس آ چکے تھے۔ ان کے آج کا دن بہت خوشگوار گزرا تھا۔ منسا تو خوش تھی ہی، لیکن سالم بھی آج بہت خوش تھا اور آج وہ خود پر کنٹرول بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا کرسی سے سر ٹکائے آج کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ کیا اسے واقعی میں پیار ہو گیا تھا؟ اس خیال پر آج اس نے اپنے خیال کو جھٹکا نہیں بلکہ مزید سوچنے لگا۔ اگر اسے پیار ہو بھی گیا ہے تو کیا ہوا؟ پیار کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ ویسے بھی منسا کو اس نے ساری عمر اپنی مرضی سے چلانا ہے تو اس کے لیے یہ بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیار اور بدلہ، یہ دونوں کام ایک ساتھ بھی تو ہو سکتے ہیں۔ یہی سوچتے سوچتے اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے کرسی سے سر ہٹایا اور ٹیبل کے دراز سے وہ ڈائری اٹھائی جو آج وہ گھر سے اٹھا لایا تھا۔ آج اس ڈائری پر وہ اس بات کا ذکر کرنے والا تھا جو پچھلے کسی صفحے پر نہیں تھا۔ ایمن نے آفس سے ہی فون کر کے تسلیم بیگم کو اذلان کے گھر والوں کے آنے کا بتایا تھا۔ اب ان کی ذمہ داری سیف صاحب ایمن کے بابا سے بات کرنا تھی۔ چھٹی کے بعد ایمن گھر واپس آ چکی تھی اور اپنے کمرے میں کپڑے بکھیرے کھڑی تھی۔ کل کے لیے اسے کوئی سوٹ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں تسلیم بیگم کمرے میں آئیں۔ اس کے کپڑے بکھرے دیکھ کر وہ حیران نہیں ہوئی کیونکہ وہ جانتی تھی ایمن نے یہی حال کرنا ہے۔ آپ نے بابا سے بات کر لی؟ ایمن نے ایک دو کپڑوں کے جوڑے اٹھا کر اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کر لی۔ اور ہٹو میں کوئی جوڑا نکال کر دوں تمہیں، نہیں تو تمہیں تو کوئی پسند نہیں آتا۔ انہوں نے اسے سائڈ پر کیا۔ امی آپ شمائلہ پھپھو سے بھی بات کر لیں۔ کیا بات کروں؟ تسلیم نے جوڑے الٹ پلٹ کرتے ہوئے کہا۔ یہی کہ وہ سالم سے میری کل کی چھٹی کی بات کریں۔
ایمن کو خود تو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ سالم سے بات کرے، تو وہ یہ کام اپنے پھپھو سے کروانا چاہتی تھی۔ شمائلہ کو بتانا بھی تھا تمہارے رشتے کا، چلو میں ابھی فون کر کے بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے مرجنڈا رنگ کا ایک سوٹ اٹھا کر ایمن کے سامنے کیا۔ یہ پہن لو، بہت پیارا لگے گا تم پر، تسلیم بیگم نے پیار سے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، ایمن نے ان کے ہاتھ سے سوٹ لیتے ہوئے روایتی جملہ کہا۔ اچھا یہ سارے کپڑے بھی سمیٹ لینا، میں ذرا تمہاری پھپھو سے بات کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئیں اور ایمن وہ جوڑا اپنے ساتھ لگائے چیک کرنے لگی۔ تسلیم بیگم نے باہر آ کر شمائلہ کے نمبر پر کال ملا دی۔ گھر کے سبھی لوگ کھانے کے بعد رات کے چائے پر اکٹھے ہوئے بیٹھے تھے۔ فرزانہ نے فخر صاحب کی طرف دیکھا اور آنکھوں کے اشارے سے انہیں بی جان سے بات کرنے کا کہا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور بی جان کی طرف متوجہ ہوئے۔ منسا اور اذلان بھی وہیں موجود تھے۔ بی جان ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ ہاں بولو بیٹا، میں سن رہی ہوں، بی جان نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ بی جان کے علاوہ منسا اور اذلان بھی کان کھڑے کر لیے تھے۔ بی جان، فرزانہ کو اذلان کے لیے ایک لڑکی پسند آئی ہے، ہم کل اس کا رشتہ لے کر جانا چاہتے ہیں، آپ ساتھ چلیں گی تو ہمیں اچھا لگے گا۔ فخر صاحب نے تابعداری سے کہتے ہوئے بات مکمل کی۔ ان کی بات پر حیران صرف منسا ہوئی تھی، کیونکہ باقی تو پہلے سے معلوم تھا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ اپنے خاندان کی ہی ہے نا؟ بی جان نے چشمے کے نیچے سے انہیں جھانکتے ہوئے کہا۔ ان کی بات پر فخر صاحب خاموش ہوئے۔ بی جان، خاندان کی تو نہیں ہے، لیکن لڑکی بہت اچھی ہے اور ہمارے اذلان کو بھی پسند ہے۔ فخر صاحب کو چپ دیکھ کر فرزانہ گویا ہوئی تھی۔ کیا کہا، خاندان کی نہیں ہے؟ پھر تم لوگوں نے رشتے کا سوچ بھی کیسے لیا؟ بی جان نے غصے میں آتے ہوئے کہا۔ بی جان، فخر صاحب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ بی جان نے بات کاٹی۔ بس کرو میاں، خاندان کے اصولوں کو بھول چکے ہو کیا؟ ہم نے اور ہم سے پہلے والوں نے ان اصولوں کو بنائے رکھا اور تم اب اسے توڑنے کی بات کرتے ہو؟ بی جان تو جیسے بھڑک اٹھی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بی جان، ہم منسا کی شادی خاندان میں ہی کریں گے، فرزانہ نے انہیں سنبھالتے ہوئے کہا۔ ان کی بات پر منسا نے غش کھا کر انہیں دیکھا اور وہ فوراً دماغ میں لاہے عمل تیار کرنے لگی کہ کیسے گھر والوں کو سالم کے بارے میں بتانا ہے۔ اسے اس بات کی گھنٹا فکر نہیں تھی کہ اس کی ماں کیا کہہ چکی ہے۔ تم تو بس ہی کرو، سارا تم نے بھڑکایا ہے میرے بچوں کو۔ بی جان تو انہیں کاٹ کھانے کو دوڑیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے بی جان، لڑکی میں نے خود پسند کی تھی۔ اذلان سے ماں کی تذلیل برداشت نہیں ہوئی تو وہ ان کے حق میں بولا۔ لو، سب ہی میرے خلاف ہیں، یہاں پیار کی پنگی بڑھائی جا رہی ہیں اور ہمیں خبر تک نہیں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئیں۔ فخر میاں، ہم بتائے دے رہے ہیں، اگر اذلان کی شادی خاندان سے باہر ہوئی تو ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ ایک غصیلی نظر سب پر ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ فخر صاحب نے پریشانی سے انہیں جاتے دیکھا۔ آپ پریشان مت ہوں، بی جان مان جائیں گی، فرزانہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ امی میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ، منسا نے ماحول تبدیل کرنے کے غرض سے جوش سے کہا۔ تم کیوں جاؤ گی وہاں، تمہارا کیا کام ہے؟ فرزانہ نے اسے جھڑکا، جس پر اذلان نے اپنی ہنسی دبائی اور منسا نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ امی تو میں پھر آفس چلی جاؤں گی، ایک دم سے سالم کا خیال آتے وہ بولی۔ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم گھر پر ہی رہنا، گھر پر بھی تو کسی کو ہونا چاہیے نا۔ فرزانہ کے دوبارہ اس طرح کہنے پر اذلان اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ منسا روتیلی صورت بنا کر اٹھی اور پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سالم کب سے فون ہاتھ میں لیے یہی سوچ رہا تھا کہ اسے کال کرے یا نہ کرے۔ ابھی فون اس کے ہاتھ میں ہی تھا کہ اس پر منسا کی کال آنے لگی۔ اس نے 2 بیل کے بعد کال پک کی اور فون کان سے لگایا۔ میں ابھی تمہیں ہی کال کرنے والا تھا، سالم نے پہلا جملہ ہی یہی کہا۔ دیکھا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، منسا نے پیار سے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، اچھا مجھے ایک بات کرنی تھی آپ سے، منسا نے مدعے کی بات پر آتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، سالم دلچسپی لیتے ہوئے بولا۔ وہ کل میں آفس نہیں آ سکوں گی، منسا نے اپنی طرف سے سیڈ موڈ بنا کر کہا۔ کیوں؟ اس کی بات پر وہ اچھلا تھا۔ وہ کل میرے گھر والے جا رہے ہیں اذلان کے لیے لڑکی دیکھنے، تو امی نے کہا کہ میں گھر پر ہی رہ جاؤں۔
گھر پر بھی تو کسی کو ہونا چاہیے نا۔ اس نے معصومیت سے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بے تکی سی بات کی، لیکن وہ سالم کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ منسا کے بغیر اس کا دل تو نہیں گزرنا تھا، لیکن وہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر بولا، اوکے ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک دن کی چھٹی۔ اوکے اوکے، منسا نے جلدی جلدی کہا۔ اسی وقت سالم کے کمرے کا دروازہ بجنے لگا، یقیناً شمائلہ ہی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہاری ساس آئی ہیں، ہم بعد میں بات کرتے ہیں، اوکے؟ اس کے بعد سالم نے کال بند کی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آ جائیں امی، دروازہ کھلا ہے۔ اس کی آواز پر شمائلہ اندر آئی اور چلتی ہوئی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ کہاں مصروف ہو آج کل؟ آفس میں بھی نہیں ٹھہرتے؟ شمائلہ نے اس کی مصروف رہنے کی وجہ پوچھی۔ مطلب؟ وہ ان کے آخری جملہ نہیں سمجھ پایا تھا۔ تمہارے آفس میں کال کی تھی میں نے صبح، انہوں نے بتایا کہ تم آفس میں ہی نہیں ہو۔ شمائلہ نے صبح ہونے والی ساری بات بتائی۔ کسی نے بتایا آپ کو؟ پتہ تو اسے چل چکا تھا، لیکن اس نے اپنی تسلی کے لیے پوچھا۔ اب یہ تو مجھے نہیں پتہ۔ اچھا، وہ بات تو کرنا ہی بھول گئی جو کرنے آئی تھی۔ شمائلہ نے اپنے ماتھے پر چپت مار کر کہا۔ تسلیم کی کال آئی تھی، کل کے لیے ایمن کی چھٹی چاہیے آفس سے۔ کیوں؟ وہ کچھ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کل اسے کچھ لڑکے والے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں نا؟ شمائلہ نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر ایمن کے لیے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ رشتے کی بات پر وہ ایک دم ٹھٹکا۔ کون ہے؟ میرا مطلب ہے کیا نام ہے لڑکے کا؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ ان کے ہی کچھ جاننے والے ہیں، اذلان نام ہے لڑکے کا۔ نام سن کر وہ ایک لمحے کے لیے تو ساکت ہو گیا۔ اس بات میں اب کوئی شک نہیں تھا کہ وہ منسا کا بھائی ہی ہے۔ کیا ہوا بیٹا، نیند آئی ہے کیا؟ شمائلہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ جی جی امی، وہ بمشکل یہ الفاظ ادا کر سکا۔ اچھا تم سو جاؤ اور میں چھٹی کا کہہ دوں نا ان کو؟ شمائلہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی کہہ دیں۔ اس کا جواب سن کر شمائلہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد سالم نے ایک زوردار مکہ بیڈ پر مارا۔ اذلان اس کے لیے ایک بڑی مصیبت بن سکتا تھا۔ اب اگر اس نے منسا سے شادی کرنی تھی تو اپنی ممانی اور ایمن سے بھی چھپانا چاہتا تھا، کیونکہ اگر ان کو پتہ چل جاتا تو شمائلہ کو بھی پتہ چل سکتا تھا، اور وہ تو اچانک سے انہیں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا۔ وہ تیزی سے سوچنے لگا، کسی نہ کسی طریقے سے اپنا مقصد تو اسے پورا ہی کرنا تھا۔